الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم مسلمان بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم ہے کہ ہم اپنے جمعۃ المبارک کے اس پروگرام کے اندر موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ آج ایک خاص نکتے کے حوالے سے آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ چونکہ ہمارے ملک کی صورتحال اس وقت انتہائی مخدوش ہو چکی ہے، معاشی طور پہ بھی، معاشرتی طور پہ بھی، سیاسی طور پہ بھی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ملک کو اس حال میں کس نے پہنچایا؟ اس کا حقیقی ذمہ دار کون ہے؟ اور اس میں ہمارا کیا کردار ہے؟ یعنی عوام کا۔ عوام کس حد تک ذمہ دار ہے اس بات کی؟ آپ نے عموماً ایک لفظ سنا ہوگا سیاستدانوں سے، ٹی وی اینکر سے، صحافیوں سے، اشرافیہ۔ یہ اشرافیہ کیا ہوتی ہے؟ یہ بات سمجھنے والی ہے۔ ہم تو بس سن لیتے ہیں نا بات، وہ کہہ دیتے ہیں، ہم سن لیتے ہیں، پتہ نہیں چلتا یہ اشرافیہ ہے کیا بلا۔ اشرافیہ بنیادی طور پہ مراعات یافتہ طبقہ اور با اثر طبقہ اشرافیہ کہلاتا ہے۔ کسی بھی ملک کے اندر یہ طبقہ موجود ہوتا ہے جو با اثر بھی ہوتا ہے اور مراعات بھی وہی لے رہا ہوتا ہے، فوائد بھی وہی اٹھا رہا ہوتا ہے۔ اور اس اشرافیہ کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اقتصادی اشرافیہ، اس کے بعد سیاسی اشرافیہ، اور پھر سماجی یا معاشرتی اشرافیہ۔ یہ 3 طبقات ہیں۔ اقتصادی اشرافیہ کے اندر سرمایہ دار لوگ ہوتے ہیں جن کے ہاتھ میں پورے ملک کی دولت ہوتی ہے۔ دولت انہی لوگوں کے گرد گھومتی پھرتی ہے، انہی کے ہاتھ میں سمٹی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ سرمایہ دار طبقہ، یہ اشرافیہ ہے۔ دوسرا ہے جسے ہم سیاسی اشرافیہ کہتے ہیں۔ اصولی طور پہ اس میں سیاستدان نہیں آتے، اس میں فوجی اور سول بیوروکریسی آتی ہے۔
تیسرے نمبر پہ سماجی اشرافیہ ہے، معاشرتی اشرافیہ۔ اس میں مذہبی رہنما، علماء، دانشور، صحافی، ادیب، یہ لوگ ہوتے ہیں۔ ان کا ایک اثر ہوتا ہے معاشرے کے اندر، انہوں نے اپنے گروہ بنائے ہوئے ہوتے ہیں، حلقہ اثر ہوتا ہے ایک۔ تو اب ان تینوں طبقات کا بالواسطہ یا بلا واسطہ کسی بھی حکومت کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ کسی بھی حکومت کے اندر ان تین طبقات کا اہم کردار ہوتا ہے۔ یہ تینوں طبقات پورے معاشرے کے اندر، ملک کے اندر ایک چھوٹی سی اقلیت ہوتے ہیں، بہت کم تعداد میں ہوتے ہیں عوام کے مقابلے میں۔ یعنی اگر ہم پاکستان کو دیکھیں تو 23 کروڑ 24 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، اور اشرافیہ چند لاکھ بھی نہیں، بہت کم تعداد ہے ان کی، لیکن وہ اکثریت پہ حکومت کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ با اثر بھی ہیں، مراعات یافتہ بھی ہیں، اور ان تینوں کا آپس میں گٹھ جوڑ بھی ہے۔ یہ تینوں طبقات مل کر کسی ملک پر حکومت کرتے ہیں، بلا واسطہ یا بال واسطہ۔ ضروری نہیں کہ ہر حکومت میں سرمایہ دار براہ راست حصہ لے رہا ہو، وہ درپردہ بھی اس حکومت کی حمایت کر سکتا ہے۔ ضروری نہیں کہ فوجی اور سول بیوروکریسی براہ راست حکومت میں حصہ لے رہی ہو یا شامل ہو، نہیں، درپردہ وہ ان کی حمایت کرتے ہیں۔ اور اسی طرح مذہبی رہنما، دانشور، علماء، پیران کرام، جو مؤثر طبقات ہیں سماج کے اندر، معاشرے کے اندر، وہ بھی ضروری نہیں کہ براہ راست حکومت کا حصہ ہوں، لیکن تینوں طبقات مراعات یافتہ ہوتے ہیں، اس حکومت سے مراعات لیتے ہیں، فوائد لیتے ہیں، اپنے مفادات کے لیے یہ تینوں اکٹھے ہوتے ہیں۔ اب دوستان محترم، اشرافیہ اچھی بھی ہو سکتی ہے، بری بھی ہو سکتی ہے۔ اگر اشرافیہ اچھی ہو تو وہ ملک کی مفاد کو پیش نظر رکھتی ہے، اور پھر ملک ترقی کرتے ہیں، معاشرے ترقی کرتے ہیں، نہ معاشی مسائل پیدا ہوتے ہیں، نہ معاشرتی مسائل پیدا ہوتے ہیں، نہ سیاسی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن اگر اشرافیہ اچھی نہ ہو، یعنی بری ہو، اور بری اشرافیہ وہ ہوتی ہے جو اپنے مفادات کو ملکی مفادات پہ ترجیح دیتی ہے، ان کے پیش نظر اپنے مفادات ہوتے ہیں، تو جب اپنے فائدے کو دیکھتے ہیں تو پھر ملک کے فائدے کو نہیں دیکھتے، پھر آپ کے لیے معاشی مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں، سماجی مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں، اور سیاسی مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں۔ آج یہ تینوں طرح کے مسائل ہمیں درپیش ہیں، بالخصوص ہمیں پاکستان کے اندر عوام کو یہ تینوں مسائل درپیش ہیں۔ معاشی ابتری بھی اپنی انتہا کو چھو رہی ہے، معاشرتی طور پہ بھی ہم تباہ ہو چکے ہیں، اور سیاسی حالات آپ کے سامنے ہیں کہ ہر وقت ایک تماشا لگا ہوا ہے۔ میڈیا کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پاکستان میں سیاست تو ایک تماشا ہے، پورے نظام کو رگیدا جا رہا ہے، کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں، اور سب کچھ ان تینوں طبقات کی ملی بھگت سے ہو رہا ہے۔ اشرافیہ خود چاہتی ہے کہ ایسا ہو،
اور اشرافیہ خود نہیں چاہتی کہ حالات سدھر جائیں. ان حالات میں سارا نقصان ہمارا ہو رہا ہے، عوام کا ہو رہا ہے. جب ایسے حالات ملک کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں تو انٹرنیشنل سطح پہ ایسے ممالک کو، ایسی ریاستوں کو بنانا ریپبلک کہا جاتا ہے. یعنی جہاں کے معاشی حالات بھی تباہ ہو چکے ہوں، سماجی حالات بھی تباہ ہو چکے ہوں، سیاسی معاملات بھی تباہ ہو چکے ہوں، تو ہم اس بنانا ریپبلک سے آگے جا چکے ہیں. یہاں پہ قانون بھی ختم ہو گیا ہے، عدلیہ بھی ناکام ہو گئی ہے، عدلیہ کی بھی نہیں چل رہی، کوئی سنتا ہی نہیں عدلیہ کی بات بھی. تو جب نظام انصاف ناکام ہو چکا ہو اور ججوں کی بات کوئی سننے کے لیے تیار نہ ہو، جج کچھ کہیں، کسی بات کا حکم دیں تو ماننے کے لیے کوئی تیار نہ ہو، ہر معاملہ خواہ وہ معاشی ہے، معاشرتی ہے یا سیاسی ہے، عدالت میں بھیج دیا جائے اور عدالتیں اس پہ کچھ کرنے کے قابل ہی نہ ہوں، تو آپ یوں سمجھیں کہ ملک کے اندر کوئی نظام نہیں، لا قانونیت ہے. لا قانونیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ وہ کہیں گے، جو کچھ وہ کریں گے وہ قانون ہوگا، خواہ وہ غلط ہے یا صحیح ہے. عام شخص فوراً قانون کی گرفت میں آ جائے گا اور یہ اشرافیہ قانون ان سے بھاگے گا، قانون انہیں ہاتھ نہیں لگا سکے گا، قانون ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. یہ ہوتی ہے لا قانونیت. آج قانون اس اشرافیہ کا کچھ نہیں بگاڑ پا رہا، سارا قانون لے دے کے عوام کے لیے ہے. عوام قانون کے شکنجے میں فوراً آ جاتے ہیں، اشرافیہ کو کوئی پوچھنے والا نہیں. تو دوستان محترم، جب کسی ملک میں ایسے حالات ہو جائیں تو اس وقت نظام کی تبدیلی کی ضرورت ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اب نظام اشرافیہ کے ہاتھوں میں کھلونا بن چکا ہوتا ہے. اب اس نظام کے اندر عوام کی فلاح کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی. مہنگائی اپنے عروج پہ پہنچ جاتی ہے، بدامنی اپنے عروج کو پہنچ جاتی ہے، ظلم اور ناانصافی اپنے عروج کو پہنچ جاتی ہے. آج یہی حالت ہماری ہو چکی ہے. تو اب حالات کا تقاضا یہ ہے کہ اس نظام کو بدلا جائے. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ اشرافیہ تمام کی تمام اشرافیہ تمام کی تمام، خواہ وہ معاشی ہے، خواہ وہ معاشرتی ہے، خواہ وہ سیاسی ہے، وہ تمام کی تمام اشرافیہ ابھی تک اسی نظام کو تھامے ہوئے ہے، اسی نظام کی پشت پناہی کر رہی ہے. اب عوام رہ گئے ہیں، عوام کو اس نظام کے بدلنے کے لیے اٹھنا ہے. اور میں بتا چکا ہوں کہ معاشرے کے اندر با اثر طبقہ تو یہی اشرافیہ تھا جو اس موجودہ نظام کا پشت پناہ ہے. اب جو لوگ بچ گئے ہیں وہ تو اپنی 2 وقت کی روٹی کا بندوبست نہیں کر پا رہے، اپنی روٹی کے مسائل میں اتنے الجھے ہوئے ہیں کہ ان کے پاس فرصت ہی نہیں کہ وہ کچھ اور کر سکیں. لیکن دوستان محترم یاد رکھیں، جب ایسے حالات پیدا ہو جائیں کسی خطے کے اندر
اور عوام نظام کو بدلنے کے لیے نہ اٹھیں تو پھر وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں، ان کے پلے کچھ نہیں رہتا، پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غلام بن جاتی ہیں۔ کیسے؟ جس طرح اس وقت ملکی اشرافیہ نے ملک کی اکثریت کو یرغمال بنا رکھا ہے، پھر کیا ہوگا؟ پھر عالمی سطح کی اشرافیہ ملک کو یرغمال بنا کے رکھے گی، پھر ملک کے وسائل پر اس کا قبضہ ہوگا اور ہم کچھ نہیں کر سکیں گے۔ یہ اشرافیہ جو آج موجود ہے ملک کے اندر، یہ اس ملک کو بیچ دے گی، گروی رکھ دے گی عالمی طاقتوں کے سامنے، IMF کے سامنے، ورلڈ بینک کے سامنے، اور ہم کچھ نہیں کر سکیں گے۔ حکومتوں کے کیے ہوئے معاہدوں کو توڑا نہیں جا سکتا۔ آنے والی نسلیں ان معاہدوں کا، غلط معاہدوں کا خمیازہ بھگتتی ہیں۔ ہمیں اس بحث میں نہیں پڑنا کس نے کیا معاہدہ کیا، لیکن آج موجودہ صورتحال کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلی گورنمنٹ گئی ایک ایسا تباہ کن معاہدہ IMF کے ساتھ کر کے گئی کہ آج ہمیں اس کے ثمرات، اثرات نظر آ رہے ہیں۔ آج یہ جو مہنگائی ہے، یہ جو غربت میں اضافہ ہو رہا ہے، بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے، اور ہر چیز کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں، یہ خواہ بخواہ نہیں، یہ ان معاہدوں کی بدولت ہے جہاں ہم اپنے ملک کو گروی رکھنے جا رہے ہیں۔ یہی حالات رہے تو کچھ عرصے کے بعد ہم سب کچھ ان طاقتوں کے پاس گروی رکھ دیں گے، اور ہم نہیں چاہتے، عوام نہیں چاہتے کہ ہمارے ساتھ ایسا ہو۔ لیکن عوام کا مسئلہ یہ ہے کہ بس وہ دعاؤں کی حد تک رہ گئے ہیں، یا اللہ ہمیں اچھے حکمران دے، یا اللہ پاکستان کو مصیبتوں سے محفوظ رکھ۔ بھائی آپ کس مرض کی دوا ہو؟ آپ کیوں نہیں اٹھتے؟ آپ کیوں نہیں اس پاکستان کے حکمران بنتے تاکہ ایسے لوگ جو اس وقت ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ملک پر قابض ہیں، غاصب ہیں، ان کو ہٹا کر ایسے لوگ سامنے آ سکیں جو ہم میں سے ہوں، عوام میں سے ہوں، عوام کا درد سمجھتے ہوں، عوام کی مشکلات کو جانتے ہوں، جنہیں پتا ہو کہ آج روٹی کتنے کی بک رہی ہے، جنہیں پتا ہو کہ آج پیٹرول کتنے کا ہو گیا ہے، جنہیں پتا ہو کہ صبح ایک شخص مزدوری کے لیے نکلتا ہے گھر سے، شام کو پتہ نہیں اسے مزدوری ملتی بھی ہے یا نہیں۔ تو عوام کے دکھ درد کو جو جانتا ہو، ایسے لوگوں کو اوپر لائیں گے تو پھر آپ کے معاشی حالات بھی سنوریں گے، سماجی حالات بھی سنوریں گے، سیاسی حالات بھی سنوریں گے۔ لیکن اس کے لیے شدید محنت کی ضرورت ہے۔ اس اشرافیہ کے مقابلے میں آنے کے لیے سخت محنت کی ضرورت ہے۔ ان تینوں طبقات کو ہٹا کر عوام کی طاقت سے ایسی حکومت لانے کے لیے سخت جدوجہد کی ضرورت ہے۔ اور دوستان محترم، ایسا ہوا ہماری دنیا کی تاریخ کے اندر کہ لوگوں نے حکمرانوں کو ہٹا دیا، لوگ آگے دوسرے، لیکن عوام کی حالت نہیں سدھر سکی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک نظام خود ساختہ انسانوں کا، اس کو ہٹایا گیا، ایک دوسرا نظام خود ساختہ لایا گیا۔ پہلے کے اندر بھی جو خرابیاں تھیں وہ دوسرے کے اندر بھی موجود تھیں، کہ وہ انسان کا اپنا گھڑا ہوا نظام تھا۔ اس میں بہر طور
جس نے بھی وہ نظام وضع کیا ہو اپنے مفاد کا تحفظ کرے گا، اپنے لیے اس کے اندر گنجائشیں رکھے گا. اس لیے وہ نظام بھی تھوڑی دیر چلنے کے بعد عوام کے لیے اتنا ہی تکلیف دہ ہو جائے گا جتنا پہلے والا تھا. تو اگر نظام بدلنا ہے تو پھر ایسے نظام کو لانا ہوگا جس کی نگاہ میں سب برابر ہوں، جو سب کے لیے ایک ہی قسم کی مراعات کی بات کرتا ہو، سب کے برابر حقوق کی بات کرتا ہو، سب کو تحفظ دیتا ہو، جس کے اندر کوئی اشرافیہ نہ ہو. تو دوستان محترم، ایسا نظام صرف وہی ذات عطا کر سکتی ہے جس نے تمام کائنات کو تخلیق کیا، جس نے تمام انسانیت کو تخلیق کیا، اور وہ تمام انسانیت کا واحد الہ ہے. اس کی نظر میں سب برابر ہیں، اس کی نظر میں سب کے حقوق برابر ہیں، سب کے لیے مراعات برابر ہیں. اس کا حکم ہے کہ سب کو اس کی بنیادی ضروریات فراہم کی جائیں. اور یاد رکھیں، اللہ کے احکامات کے تابع رہ کر تمام انسانیت کو اس کے بنیادی حقوق فراہم کیے جا سکتے ہیں. لیکن افسوس کہ ہم مسلمان جو اس بات کے دعوے دار ہیں کہ ہمارا دین اسلام ہے، ہمارا حاکم اللہ ہے، ہم اللہ کے احکامات پر عمل پیرا نہیں ہو رہے. ہم اس نظام کو لانے کے لیے کچھ نہیں کر رہے. ہم ان نظاموں کے شہدائی بنے ہوئے ہیں جو انسانیت کش ہیں، انسانیت کو برباد کر رہے ہیں. ہم اس عظیم فلاحی نظام کے لیے کوئی جدوجہد نہیں کر رہے جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، اور جس نظام کے اندر نہ صرف ہماری بلکہ پوری انسانیت کی فلاح کا راز مضمر ہے. آپ ایک دفعہ اس نظام کو بپا کر کے دیکھیں، پوری انسانیت کشاں کشاں اس نظام کے نیچے آنا شروع کر دے گی، اس نظام کو اپنانا شروع کر دے گی. اسلام کا مقصد پوری انسانیت کو محض کلمہ پڑھانا نہیں تھا، محض انہیں نمازوں پہ لگانا نہیں تھا. اسلام کا مقصد انسانیت کو ایک ایسے نظام کے زیر تابع لانا تھا، ایک ایسے نظام کے نیچے لانا تھا جو ان تمام انسانوں کے مسائل کا حل پیش کر سکے، ان تمام انسانوں کو معاشی مسائل سے نجات دلا سکے، معاشرتی مسائل سے نجات دلا سکے، سیاسی مسائل سے نجات دلا سکے. تو ہم نے اس مقصد کو فراموش کر دیا، اسلام کو محض چند رسومات کی ادائیگی تک محدود کر دیا. ہم محض اسلام کے نام لیوا رہ گئے، عملاً باطل اور طاغوتی نظام کے پیروکار بن گئے. آج جسے دیکھیں جمہوریت کا شیدائی بنا ہوا ہے. کبھی کسی نے اسلام کی بات نہیں کی. ایون کہ ہمارے مذہبی طبقات بھی جمہوریت کے شیدائی ہیں. اور چونکہ میں نے عرض کیا ان کا تعلق اشرافیہ سے ہے، تو اشرافیہ جب اکٹھی ہو جاتی ہے تو پھر اپنے مفادات کے لیے کام کرتی ہے. وہ نہیں ایک دوسرے کے خلاف نہیں جا سکتے. ہمیں سبز باغ دکھاتے ہیں، ہمیں لولی پاپ دیتے ہیں کہ ہم اس کے بھی خلاف ہیں، ہم اس کے بھی خلاف ہیں. ہرگز نہیں، یہ سب ایک ہیں، یہ ہمارے خلاف ہیں، یہ عوام کے خلاف ہیں. ہمارے حقوق دبا رکھے ہیں انہوں نے. ان کے خلاف اٹھنا ہوگا، اور ان کے خلاف سوائے عوام کے کوئی نہیں اٹھ سکتا. ہمیں اٹھنا ہے، اور ہمارے اٹھنے کے لیے ہمیں متحد ہونا ہوگا، وحدت اختیار کرنی ہوگی بحیثیت مسلم، تفرقے میں رہ کر نہیں، پارٹی بازی کا شکار رہ کر نہیں، اکٹھے ہو کر امت مسلمہ بن کر وحدت اختیار کر کے سب مسلمانوں کو اکٹھا ہونا ہوگا.
اشرافیہ کو ایک طرف رکھیں، لیکن اس اشرافیہ کے زیر اثر جو لوگ ہیں، مذہبی جماعتوں کے نیچے جو لوگ کام کر رہے ہیں، سیاسی جماعتوں کے نیچے جو لوگ کام کر رہے ہیں، انہیں آگاہ کریں، انہیں بیدار ہونا ہوگا کہ آؤ بھائیو، ہم سب اکٹھے ہو جائیں، یہ اشرافیہ ہمارے مسائل حل نہیں کرے گی، یہ ہمارے حقوق پہ قابض ہو چکی ہے، یہ صرف اپنے مفادات کا کھیل کھیل رہی ہے۔ تو تمام لوگوں کو اس ایک پیج پہ لانا ہے، اکٹھا کرنا ہے، وہ وحدت اختیار کریں اور مل کر ایک طاقت بنیں۔ جب تک ہم ایک طاقت نہیں بنیں گے، ہم کسی میدان میں کسی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لہذا دوستان محترم، آج کا میرا پیغام یہ ہے کہ اس موجودہ صورتحال کے اندر ہمیں اس حقیقت کو سمجھنا چاہیے کہ یہ اشرافیہ جو اس وقت ہمارے ملک پہ قابض ہے، یہ ہماری ہمدرد نہیں ہے، ہماری خیر خواہ نہیں ہے، اس سے کسی قسم کی توقع نہ رکھیں۔ اب آئندہ الیکشن آنے والے ہیں، یہ بہت سبز باغ دکھائیں گے، بڑی بڑی باتیں کریں گے، بڑے بڑے دعوے کریں گے، لیکن کیا عوام نے ان کو دیکھ نہیں لیا؟ عوام نے ان کو جان نہیں لیا؟ سب کو حکومتیں مل چکی ہیں، کیا کیا ہے انہوں نے؟ سوائے عوام کا خون نچوڑنے کے، سوائے عوام کو ظلم کی چکی میں پیسنے کے، سوائے عوام کو مہنگائی کا تحفہ دینے کے، کیا کیا ہے انہوں نے؟ کچھ نہیں کیا۔ تو عوام کو یہ بات سمجھائیں کہ بھائیو، ان کے چنگل سے نکل آؤ، یہ ہمارے خیر خواہ نہیں، یہ اس ملک کے خیر خواہ نہیں، یہ اپنے مفادات کے خیر خواہ ہیں، اپنے مفادات کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں۔ لہذا دوستان محترم، اس جد و جہد کو آگے بڑھانے کے لیے ہم سب کو ایک ہونا ہوگا، اکٹھے ہونا ہوگا۔ یاد رکھیں، ہماری جد و جہد پرامن ترین جد و جہد ہے، نہ کوئی جلسہ، نہ کوئی جلوس، نہ کوئی لانگ مارچ، کچھ بھی نہیں کرنا، پہلے اپنی طاقت کو اکٹھا کرنا ہے، وحدت اختیار کرنی ہے۔ جب ہماری طاقت سامنے آ جائے گی، انشاءاللہ ہمیں دیکھ کر ہی یہ نظام بھاگ جائے گا، ہمیں دیکھ کر ہی یہ اشرافیہ بھاگ جائے گی۔ لیکن آج ہم اس پوزیشن میں نہیں، اور جب ہم اس پوزیشن میں نہیں تو خواہ مخواہ جلسے، جلوس، دھرنے، لانگ مارچ، ان کی کوئی اہمیت نہیں۔ یہ تو اس جمہوری نظام کا ایک ہتھ کنڈا ہے کہ لوگوں کو جلسے کرنے دو، جلوس نکالنے دو، دھرنے دینے دو، مارچ کرنے دو، ان کی انرجی ضائع ہو سکے۔ جو غربت بڑھنے کی وجہ سے، بے روزگاری کی وجہ سے، مہنگائی کی وجہ سے ان کے اندر لاوا پل رہا ہے، اسے پھٹنے دو، ان کے جذبات ختم ہو جائیں، ان کی طاقت ضائع ہو جائے۔ ہم اپنی طاقت ضائع نہیں کریں گے، ہم اپنی طاقت کو جمع کریں گے، اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ عوام بھرپور طریقے سے اس اشرافیہ کے خلاف اٹھ کھڑی ہوگی، اور جب عوام اٹھ کھڑی ہوگی، کوئی مائی کا لال راستے کی رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ آج اس اشرافیہ نے عوام کو گمراہ کر رکھا ہے، ہمیں گمراہ کر رکھا ہے، اپنے پیچھے لگا رکھا ہے۔ اب ہمیں اس کے چنگل سے، اس کے دھوکے سے، اس کے فریب سے نکلنا ہوگا اور وحدت اختیار کرنی ہوگی، تاکہ ہم آگے بڑھتے ہوئے اپنی اس جد و جہد کو